برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حاضرین کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ تقوی یہ ہمارے دین اسلام کی سب سے بڑی اسپرٹ ہے، بلکہ اسلام کی روح ہے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ تو آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری تمام عبادتوں کی غرض و غایت، ہماری تمام عبادتوں کے پیچھے جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی تقوی ہوتا ہے۔ ایک مومن چاہے وہ محفل میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اس کا سب سے بڑا سرمایہ یہی تقوی ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو دنیا میں ابتری پھیل جائے، لیکن یہی تقوی ایک ایسی اسپرٹ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام قوانین ختم ہو جاتے، جہاں دنیا کی تمام پکڑ دھکڑ پولیس حکومت ختم ہو جاتی، تو یہی وہ تقوی ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تقوی کا خوگر بنائیں۔ ابھی چند ایام قبل رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ گزرا، جو مہینہ نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا ایک موسم بہار تھا۔ اس مہینے کے لیے ہم نے جو روزے رکھے، آخر ان روزوں کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں، ہم تقوی شعار بن جائیں۔ الغرض، اسلام کے اندر تمام عبادتوں کے پیچھے جو غرض و غایت ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کی عبادت کے پیچھے جو مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کے پیچھے جو اصلی غرض و غایت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اس مہینے، اس بابرکت اور مقدس مہینے کے چلے جانے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ جو نیکیوں کا مہینہ تھا، اس مہینے سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ مہینہ جو ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا، یہ مہینہ جو ایک مدرسہ تھا، اس مہینے سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے روزوں کی قبولیت کی ہمارے پاس کیا علامتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اعمال کی قبولیت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ رزلٹ کا دن ہے۔ اس دن سے پہلے آپ کسی کے اعمال کی قبولیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک نیک عمل، اللہ رب العالمین کے بیان کے مطابق جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اگر وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا سبب بنتا ہے۔ تو کیا رمضان المبارک کے بعد ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر ہاں تو ہم سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے بعد ہم برائیوں میں ویسے ہی ملوث ہو گئے جیسے ہم رمضان المبارک سے پہلے تھے، تو مبادا اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے ٹوٹے پھوٹے روزے، رمضان المبارک کی چھوٹی موٹی نیکیاں ہمارے منہ پر تو نہیں مار دی گئیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے قلب و جگر میں وہ انشراح پیدا ہوا ہے، وہ شرح صدر پیدا ہوا ہے جو ایک نیکی کے کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ
عند لقاء ربه وفرحۃ عند فطره کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن اسے حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملے گا، لیکن دوسری خوشی ایک روزے دار کو وہ حاصل ہوتی ہے جب دنیا میں اس کا روزہ ختم ہوتا ہے، وہ عید منا لیتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. کیا ہمارے قلب و جگر میں وہ انشراح صدر، وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے جو نیکیوں کے بعد عموماً محسوس ہوا کرتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے روزوں کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین جو رمضان المبارک میں تھا وہ الگ اللہ تھا اور رمضان المبارک کے بعد کوئی الگ اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمیں رمضان المبارک کے اپنے اعمال کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ رمضان میں ہمارا اللہ تھا وہی اللہ ہمارا رمضان کے بعد بھی ہمارا اللہ ہے. اگر ہم عبادتیں اللہ کے لیے رمضان میں بھی کرتے تھے تو ہم رمضان کے بعد بھی کریں گے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کونوا ربانیین ولا تکونوا رمضانیین، تم ربانی بنو. ربانی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی احکامات کے مطابق احکامات کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اعمال کرتے ہیں. تو ہمیں ربانی ہونا چاہیے، رمضانی نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا تو نیکیاں کر لیا، رمضان چلا گیا تو نیکیاں بند کر دیں. میرے بھائیوں، یہ کچھ علامتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آج ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کے ہاں کیا جائے. اور دنیا کی عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنا محاسبہ کر کے چلتی ہیں، ہمیشہ اپنا کیلکولیشن کر کے چلتی ہیں. دنیا کی بیدار قومیں، ترقی یافتہ قومیں اپنا بجٹ بنا کر کے چلتی ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے نیک اعمال کا کیا کیلکولیشن کیا ہے، کیا محاسبہ کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے میرے عزیزوں، رمضان المبارک کے مدرسے سے ایک چیز جو ہم نے سیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بات بولنا، جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ کر کے رکھے. اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ کر کے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ نام ہے برائیوں سے بچنے کا. آخر روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور برائیوں کے درمیان ایک وقایا بنا دے، ایک حفاظت اور ایک حاجز اور ایک آڑ بنا دے. تقوی کا نام کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، تقوی کا نام ہوتا ہے برائیاں چھوڑ دینے کا. اور میرے بھائیوں عزیزوں، اگر ہم نے زبان سے صادر ہونے والی برائیاں نہیں چھوڑی تو سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے مدرسے سے ہم جیسے گئے تھے ویسے باہر آ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں جو فرمایا کہ کل عمل ابن آدم له الا الصوم، کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے. فإنه لي وأنا أجزي به، کیونکہ ابن آدم یہ جو روزہ رکھتا ہے تو یہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے روزے کا بدلہ بلا حساب و کتاب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. نیکیوں کے لیے بہت سارے اسکیل موجود ہیں. ایک نیکی کرو 10 اجر و ثواب ملے، اور بعض اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھائے جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے روزوں کے لیے کوئی اسکیل، کوئی پیمانہ نہیں رکھا ہے. اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب بلا حساب و کتاب دینے والا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. اب آپ دیکھتے جائیے کہ روزوں کے کتنے فوائد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈھال ہے یا تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرے گا. دوسرا، یہ روزہ ڈھال ہے جو ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، اور برائیوں سے جو بچاتا ہے اس مفہوم کو اگر ہم لے کر کے چلیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے. آپ فرماتے ہیں اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، جب تم میں سے کسی بھی شخص کا روزے والا دن ہو
تو اسے فحش گوئی، بد گوئی، بے حیائی اور یاوہ گوئی نہیں کرنی چاہیے، ولا یسخب، اور اسے شور و شغب نہیں کرنا چاہیے، اسے ہا ہو نہیں کرنا چاہیے جب روزے کے اس کے دن چل رہے ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اسے گالی دے، سابہو کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص آ کر کے اسے گالی دے اور اسے مجبور کرے گالی دینے پر، او قاتلہ، یا اسے لڑائی جھگڑا کرے، فلیقل انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم، رواہ البخاری و مسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسی صورت میں وہ شخص کہہ دیا کرے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کس قدر رمضان المبارک کا یہ شانتی بھرا، امن بھرا پیغام ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے کر، کوئی آپ سے بلا وجہ کی لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے آپ کو جھگڑے لڑائی پر مجبور کرے، اس کے باوجود آپ کہیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ درس، رمضان المبارک کا یہ سبق کیا ہم نے سیکھا؟ کیا رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگیوں میں، روزمرہ کے ہمارے اوقات میں کیا یہ سبق ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ صبر پیدا ہوا جو رمضان المبارک سے ہم نے سیکھا تھا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یہ سب چیزیں جب ایک روزے دار کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے منہ کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک، ایک روزے دار کے منہ کی بو، روزہ رکھنے کی حالت میں جب منہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے اور بہت دیر تک منہ بند رہنے کی وجہ سے کچھ اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ مشک سے کستوری خوشبو ہوتی ہے، مشہور خوشبو ہوتی ہے جو نایاب ہوتی ہے، اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اگر ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچایا ہے، تو آپ مستحق ہیں اس بشارت کے کہ آپ کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہوگی۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ جو سبق ہے کہ ہم زبانوں کی حفاظت کریں، یہ سبق، یہ درس بہت اہم ہے، اور اس درس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تعلیمات اسلام کے اندر زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا دی، اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بندہ منہ کھولتا ہی نہیں ہے مگر اس کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، مراقبہ کرنے والا نگراں فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، سخت فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو اس کے الفاظ نوٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہماری رگے جاں سے بھی قریب بٹھا رکھا ہے، تو ایسے ہی فرشتے ہمارے الفاظ نقل کرتے رہتے ہیں، اور ان الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ ان الفاظ کو جو ہم منہ سے نکالتے رہتے ہیں، علم گلم کچھ بھی بکتے رہتے ہیں، کیا ان پر حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء صحابہ میں سے ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلم الناس بالحلال والحرام، کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام کے بارے میں اس امت کے سب سے بڑے جانکار شخص ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کا فرمانا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لوگ چل رہے ہیں، سخت گرمی کا زمانہ ہے، لوگ گرمی، دھوپ اور دھول اور ریگستان سے اڑتی ہوئی ریت کی وجہ سے تتر بتر ہو جاتے ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوتا ہوں اور موقع ملتا ہے، قربت رسول نصیب ہوتی ہے، سوال کر دیتے ہیں اخبرنی یا رسول اللہ بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ عالم صحابی ہیں، اس کے باوجود انہیں فکر لگی ہوئی ہے جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم سے بچا لیے جانے کا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، چند اعمال کر لیتے، چند ڈگریاں حاصل کر لیتے اور نہ جانے کس منصوبے میں، نہ جانے کس گمان میں ہو جاتے کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔
اتنے بڑے صحابی علماء صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت محسوس ہوئی، آپ نے سوال کر دیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی، انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، ہاں البتہ یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ رب العالمین مدد کر دے، جس کی مدد اللہ تعالیٰ کر دے اس کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہیں۔ تم اتنا کام کرو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان وتحج البیت، اور رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے اور دروازوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو کچھ نفلی اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ یہ روزہ یہ ڈھال ہے، مراد یہ ہے کہ یہ نفلی روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے ڈھال کا کام کریں گے، اور اسی طرح سے صدقہ دو، یہ صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا جیسے کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ رات کی تاریکی میں جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس سے بھی اسے خیر حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا کہ الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ اے معاذ کیا میں تمہیں اس دین کے معاملے کی سب سے اصل جڑ بلکہ اس دین کا جو سر ہے اس کے بارے میں نہ خبر دے دوں؟ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اس دین کا پلر کیا ہے؟ کیا میں یہ نہ بتا دوں کہ اس دین کی رفعت و سربلندی کن چیزوں میں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بالکل آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، اسلام کا سر، اس دین کا سر اسلام ہے، نماز روزہ جو واجبات ہیں، جو اسلام کے ظاہری اعمال ہیں، دین کے ظاہری اعمال ہیں، وہی اسلام ہے، وہی اس دین کا سر ہے، اس کے بغیر اس دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اور اس دین کا جو عمود ہے، اس دین کا جو کھمبا ہے، جو پلر ہے جس پر یہ دین قائم ہے، کھڑا ہے، وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس دین کی رفعت و سربلندی، اس دین کی ترقی جہاد میں لکھ دی گئی ہے۔ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے اعمال بتانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ اے معاذ ابن جبل کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ یہ وہ ان تمام چیزوں کو مکمل کر دے؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی تکمیل کرنے والی جو سب سے اہم چیز ہے، کیا میں اس کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں؟ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اے معاذ تم اسے روک کر رکھو، اپنی زبان کو پکڑ کر کہا۔ آپ تمام اعمال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تمام اعمال کی طرف رہنمائی کرنے کے بعد کہتے ہیں ان تمام اعمال کی تکمیل ہوگی تمہاری اس زبان سے، اور کہا کہ کف علیک لسانک، تم اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کو روک کر کے رکھو۔ حضرت معاذ ابن جبل نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہ جو گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہم جو بات کرتے رہتے ہیں، ان باتوں کی بنیاد پر کیا ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں غائب پائے۔ یہ ایک تعجب کا صیغہ ہے، کسی لعنت کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اہم معاملے پر تنبیہ کے لیے یہ عرب میں کہا جاتا ہے ثقلتک امک یا معاذ،
اے معاذ سنو غور سے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ ابن جبل، کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کے ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جو ڈالا جائے گا، یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ ان کے زبانوں کے کرتوت کے نتیجے میں ان کو ایسا ڈالا جائے گا. کتنی ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا. کسی کو اس کے منہ کے بل گھسیٹنا اور کسی کو اس کے ناکوں کے بل گھسیٹتے ہوئے رگڑتے ہوئے جہنم میں لے جانا، یہ صرف اور صرف زبان کی اسی کارنامے اور زبان کے کرتوت کے نتیجے میں ہوگا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، الجزاء من جنس العمل. ہم زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، زبان کی آفتیں بے شمار ہیں. ہم غیبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس لوٹ رہے ہیں. ہم غیبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو ایسی باتوں سے جو اسے ناپسند لگے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کہا ہاں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تبھی غیبت ہے، ورنہ اگر برائی موجود نہیں ہے اور آپ نے اس کے بارے میں وہ بات کہی تب تو وہ بہتان ہے، وہ اور بڑا گناہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ غیبت یہ کیا ہے؟ یہ گویا اپنے مردہ بھائی، اپنے مرے ہوئے بھائی کے سڑے ہوئے گوشت کو کھانے جیسا ہے. اور اسی طرح سے سماج اور معاشرے میں چغل خوری، یہاں کی بات وہاں لگانا، لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے دو چہروں والوں کا ہونا، ان کے سامنے جائیں تو ان کی بات کرنا، ان کے سامنے جائیں تو ان کی بات کرنا. ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں دو زبان ہے، ایک زبان یہاں پیش کرتے ایک زبان وہاں پیش کرتے. لعن طعن کرنا اور نہ جانے کتنی برائیاں ہیں جو اس زبان سے جڑی ہوئی ہیں میرے بھائیوں. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کے بارے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو کچھ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، زبان کے سلسلے میں جو آفتیں ہمارے دین نے بتائی ہیں، وہ اپنی جگہ پر تو مسلم ہیں ہی. دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو دیکھیں تو مسلمانوں نے کس قدر زبان کی حفاظت اور زبان کو پروان چڑھانے میں کس قدر اس دنیا میں تعاون کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کر کے، قرآن پاک کو نازل فرما کے بتا دیا کہ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، علمہ البیان جس نے بیان سکھایا، اور جس نے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا. تو گفتگو کرنے کا سلیقہ یہ رمضان کے سبق میں سے ہے کہ ہم اپنے اندر گفتگو کرنے کا سلیقہ پیدا کریں. ہمارے برادران وطن آزادی کے بعد جب لوگ ہندوستان میں برادران وطن بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، ایلیٹ قسم کے لوگ، وہ اپنے بچوں کو مسلم گھرانوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان اچھی ہوا کرتی تھی، ان کی زبان کے تلفظ اچھے ہوا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھے تلفظ کے کلمات سکھایا کریں. تو دنیا کی جو قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زبان پر دھیان دیتی ہیں. ایسے ہی مسلمانوں نے کئی صدیوں تک قرآن کریم کا اصل معجزہ، قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھا، اس کی زبان کی طاقت کو سمجھا. حالانکہ درست بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو معجزے ہیں اس کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے زبان کی حفاظت پر غور کیجیے. آج ہم زبان اگر استعمال کرتے ہیں، اسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، معاملہ دو لوگوں کے بیچ میں بننے والا ہوتا ہے، اسی زبان کے گندے استعمال کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. اگر ہم میٹھی بولی بولتے ہیں، کوئی معاملہ اگر بگڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ معاملہ اچھی بات بولنے سے بن جاتا ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح سے ہم اگر بہت زیادہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. کسی بھی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے نقل کر دیا کرے، اسے بیان کر دیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص آخرت پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو،
چاہیے کہ وہ خیر بولے، وہ بھلائی کی بات بولے، ورنہ وہ خاموش ہی رہے۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں تھوڑا سا وقت اور چاہیے۔ آج ہم اس دور میں اپنے نونہال بچوں کی زبانوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھیں۔ آج ہم دیکھیں کہ مختلف گھروں میں ماں باپ کی زبانوں کا اثر ان کے بچوں پر ہوا کرتا تھا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ واقعہ چلا آیا ہے۔ عربوں میں لوگ اپنے بچوں کو مکے شہر کی آلائشوں سے دور، مکے شہر کے اندر بیماریوں کی وجہ سے دور بادیہ نشینوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی فطری اور نیچرل ہوا کی وجہ سے ان کے اندر طاقت و قوت پیدا ہو۔ وہیں ان کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ بادیہ نشینی کی جو زبان ہوتی ہے، جو خالص پیور عربی زبان ہوتی ہے، وہ اس کو سیکھیں گے۔ آج ہمارے بچے آج ہماری زبان سے زیادہ وہ موبائل کی زبان سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں اس پر رکنا چاہیے، اس پر ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارے بچے، شریف گھرانوں کے بچے، موبائلوں سے گالی گلوچ سیکھتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے سے گانے سیکھتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے سے فحش کلامیاں سیکھتے ہیں، ایسی گفتگو جو جنسی گفتگو ہوا کرتی ہے، اور وہ بچہ جو ابھی چھوٹی عمر کا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے برملا اس قسم کی گفتگو کا اظہار کر دیتا ہے، اور پورے گھر کے لوگ حیران و شزر رہ جاتے ہیں کہ یہ مصیبت، یہ زبان اس بچے کے منہ میں آئی کہاں سے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی زبانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم ان کے اندر موبائلوں پر کنٹرول کریں، موبائلوں کو کنٹرول کریں۔ جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ پیچھا نہیں چھوڑا سکتے، لیکن آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ موبائلوں کے ذریعے ان کی اچھی تربیت تو کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہماری نسل، یہ ہمارے نونہال بچے بچپن ہی سے ایسی چیزوں کے عادی ہو جائیں گے، ایسے گندے کلمات، ایسے گندے الفاظ اپنی زبان پر چڑھا لیں گے جن کو صاف کرنا، دور کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی زبانوں کی حفاظت کریں۔ کسی بھی گھر کی، کسی بھی قوم کی پہچان کسی بھی دوسری قوم کے سامنے جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے پر توجہ دیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں فحش کلامی، بد کلامی سے دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قول لینا نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، دنیا کا اتنا ظالم ترین بادشاہ جس نے الوہیت کا دعویٰ کر رکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کل دنیا میں لوگ ڈپلومیسی سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو سامنے والی کی زبان میں جواب دینا، نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرعون جیسے ظالم کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیج رہا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو نصیحت کر رہا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ ہارون، تم فرعون کے پاس جانا تو نرم گفتگو کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ ڈر جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نرم گفتگو کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قولا لینا کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے بال بچوں کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ظالم کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔